خوش آمدید۔ آج کا موضوع ایک ایسا بحران ہے جو خاموشی سے ہماری نسلوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، یعنی فتنہ ارتداد اور ہمارے دینی مکاتب کا بحران۔ اس تجزیے میں ہم نہ صرف اس کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بلکہ اس کے کچھ عملی حل بھی تلاش کریں گے۔ ہمارے سفر کا آغاز ایک بہت ہی چونکا دینے والے استعارے سے ہوتا ہے، شہد میں ملا زہر۔ یہ صرف ایک عنوان نہیں، بلکہ یہ اس خاموش اور میٹھے خطرے کی طرف اشارہ ہے جو بظاہر تو بے ضرر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ہماری روحانی بقا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ سیدھی اس بحران کی جڑ پر ضرب لگاتی ہے۔ یہ کوئی اچانک حملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں اتر رہا ہے اور ان کے اندر سے بندگی کے احساس کو ختم کر رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ تصویر خطرے کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ماخذ کے مطابق ہماری نوجوان نسل ایک ایسے آتش فشاں کے دہانے پر کھڑی ہے کہ اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو یہ ہماری تہذیب، ہماری خاندانی اقدار اور ہمارا ایمان سب کچھ راکھ کر دے گا۔ داؤ پر ہماری پوری شناخت لگی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روحانی بحران کی جڑیں آخر ہیں کہاں؟ آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر اس کی تشخیص کرتے ہیں اور مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں ماخذ ایک بہت بڑی غلط فہمی کو بے نقاب کرتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا معاشرہ مادی غربت کے خلاف تو خوب آواز اٹھاتا ہے، لیکن اس سے کئی بڑے اور خاموش المیے یعنی روحانی ارتداد کو اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی وہ بحران ہے جو بغیر کوئی شور مچائے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس بحران کی ایک بہت بڑی وجہ قیادت کا خلا ہے۔ ایک طرف تو وہ علماء ہیں جو خطرے کو بھانپ چکے ہیں، مگر دوسری طرف ہماری روایتی قیادت ہے جو جدید نفسیات اور سوشل میڈیا کی دنیا سے آپ کہہ لیں کہ ناواقف ہے۔ اسی ناواقفیت نے نوجوانوں اور رہنماؤں کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جسے دشمن بہت آسانی سے استعمال کر رہا ہے۔ اب ہم مسئلے کی ان جڑوں کی طرف چلتے ہیں جہاں سے یہ زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے، یعنی گھر اور مکتب، وہ دو جگہیں جو کسی بھی نسل کے کردار کی اصل معمار ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بہت گہری ہے۔ یہ صرف بے ادبی نہیں بلکہ ایک طرح سے فکری اور دینی خودکش حملے کے برابر ہے۔ جب والدین ہی بچوں کے سامنے کسی عالم کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ انجانے میں بچے کے دل سے صرف اس عالم کا نہیں بلکہ پورے دین کا وقار اور احترام ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں اس پورے عمل کو قدم بقدم دکھایا گیا ہے کہ یہ زہر پھیلتا کیسے ہے۔ پہلا قدم گھر میں اٹھتا ہے۔ والدین عالم پر تنقید کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ عالم کو غیر اہم سمجھنے لگتا ہے اور آخرکار اس کے دل سے دین کی ہیبت اور احترام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہیں سے گمراہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کے بعد جو دوسرا قلعہ تھا وہ تھے ہمارے مکتب۔ یہ ادارے جو کبھی ایمان کی نرسریاں ہوا کرتے تھے، آج اندرونی سیاست اور اختلافات کی وجہ سے خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی وہ ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی ہیں جو پوری نسل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اور جب یہ ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوتی ہے نا، تو اس کا سب سے گہرا زخم بچوں کو لگتا ہے۔ جب مکاتب میں استاد مستقل نہیں رہتے تو بچے کا استاد سے وہ روحانی تعلق ہی نہیں بن پاتا جو سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ذہن میں یہ پیغام جاتا ہے کہ شاید یہ تعلیم اتنی اہم نہیں ہے اور اس کی توجہ بھٹک کر رہ جاتی ہے۔ اچھا، اب تک تو ہم نے مسئلے کی تشخیص کی، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آئیے جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کچھ قابل عمل حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار دیکھیے، یہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے صرف 10% بچے مکاتب تک پہنچ پاتے ہیں، جبکہ باقی 90% ڈیجیٹل دنیا میں قید ہیں۔ یہ وہ نسل ہے جو نام کی تو مسلمان ہے، لیکن اس کی روح مادہ پرستی کے بت خانے میں بھٹک رہی ہے۔ اب دیکھیں، دشمن نے بھی اپنے ہتھیار بدل لیے ہیں۔ آج کے جدید فتنوں میں سے ایک سب سے خطرناک ہتھیار ہے محبت کا سراب۔ سوشل میڈیا پر وہ نوجوان، خاص طور پر بچیاں، جنہیں گھر اور مکتب سے روحانی تحفظ نہیں ملا، وہ ان شکاریوں کا آسان ہدف بن جاتی ہیں جو محبت کے نام پر ان کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماخذ ایک بہت ہی جامع اور قابل عمل 4 نکاتی ایکشن پلان پیش کرتا ہے۔ پہلا، ممبر کے وقار کی بحالی۔ دوسرا، گھروں کو سیرت کے نور سے منور کرنا۔ تیسرا، مکاتب میں اساتذہ کو استحکام دینا۔ اور چوتھا، جامعات میں طلباء کی ایمانی رہنمائی کرنا۔ اب ہم اس پوری بحث کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مسئلہ اب صرف ایک چیلنج نہیں رہا، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ہماری بقا کی جنگ بن چکا ہے۔ یہ ایک آخری تنبیہ ہے، ایک آخری وارننگ۔ اگر ہم نے اپنی بنیادوں یعنی اپنے مکاتب کو آج نہیں بچایا تو کل ہماری نوجوان نسل جو ہماری شاخیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔
تو کیا یہ سب کچھ جو ہم نے بات کی ہے یہ صرف ایک وقتی مہم یا کوئی تحریک ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ماخذ کا حتمی پیغام بہت واضح ہے۔ ایمان کو بچانا اب صرف ایک تحریک نہیں، بلکہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔